أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو دنیا میں بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اللہ نے دیے، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل و دماغ کی طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ گرمی اور سردی کی بچاؤ کی لائن کی چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ہواؤں کا نظام اللہ نے چلایا، چاند سورج کا نظام اللہ پاک نے چلایا۔ زمین سے غلہ، اناج، پھل، فروٹ، ترکاریاں، یہ سب نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے۔ لیکن یہ تمام نعمتیں اللہ پاک ہر ایک کو دیتے ہیں۔ اللہ کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائی اور اللہ کے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ لیکن بھائی دوستو بزرگو، ایک نعمت اللہ پاک نے جو ہم تمام کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اور یہ ایمان کی نعمت اللہ پاک ہر ایک کو نہیں دیتے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جس کی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، جس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرنا چاہتے ہیں، ایسے خوش قسمت انسانوں کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا۔ وہ خوش قسمت انسانوں میں اللہ پاک نے میرا اور آپ کا بھی شمار فرما دیا۔ آدمی کو جب دنیا کی کوئی نعمت مل جاتی ہے، آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، صدقہ خیرات کر لیتا ہے۔ لیکن اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارے باجے ساتھی، باجے اللہ والے پوچھتے ہیں، کبھی کبھی آپ مجمع کو پوچھو کہ اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا، اس ایمان کے ملنے پر آپ نے کبھی 2 رکعت شکرانے کی پڑھی؟ اتنا بڑا ایمان عطا فرمایا۔ اس ایمان کے پیچھے اللہ پاک نے جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ تمام وعدے حق ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عدی ابن حاتم آئے، حاتم تائی کے بیٹے جو بڑے سخی تھے، حاتم تائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم تسلم، اے عدی اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ اللہ پاک سلامتی عطا فرماتے۔ جتنے اللہ پاک نے قرآن پاک میں وعدے فرمائے ہیں، یہ تمام وعدے ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ ہے۔ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ پاک نے اگر ایمان عطا فرمایا اور ایمان کے ساتھ شرک اور ظلم کا معنی شرک نہیں ہے اور ایمان کے تقاضے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو اللہ پاک کی طرف سے 2 وعدے ہیں، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک دنیا میں امن و امان قائم فرمائیں گے اور یہی لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، میں اور آپ اللہ کا شکر کریں، بلکہ بار بار اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم تمام کو ایمان عطا فرمایا، تو کہو الحمدللہ، اے اللہ تیرا احسان۔ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بھی والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر لکھنے والوں نے لکھا ہے
زمانے میں تمام قسم کے آدمی آ گئے، مالدار بھی، غریب بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، کالے بھی، گورے بھی، پڑھے لکھے، ان پڑھ، انسانیت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے اس سورت کے اندر تمام انسانیت کی قسموں کو لے کر پھر اللہ پاک قسم کھا کر یہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے کہ انسان ٹوٹے، خسارے اور نقصان میں ہے۔ جب اللہ پاک یوں کہہ دے کہ انسان ٹوٹے، نقصان اور خسارے میں ہے، بولے اس میں کسی لائن کا شک ہے؟ ارے بولو، جب اللہ نے کہہ دیا فائنل ہو گئے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ جب اللہ پاک نے یوں کہہ دیا کہ ساری انسانیت ٹوٹے، نقصان اور خسارے میں ہے، تو پھر ہم اللہ پاک سے پوچھیں گے اے اللہ ان خسارے سے اور نقصان سے نکلنے کے کیا اسباب ہے؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ کہ جس کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر اپنا آپ کو شامل کر لیا، اور جس کو اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نقصان، ٹوٹے اور خسارے سے باہر نکل گئے۔ اللہ پاک نے ہم تمام کو ایمان عطا فرمایا ہے، اور بنیادی چیز دنیا میں ایمان ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ساری دنیا ماشاءاللہ چل رہی ہے، لیکن اس کے وجود کے لیے یہ کب تک قائم رہے گی اور اس کی بقا کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ اللہ کہنے والا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا باقی رہے گا، اللہ پاک ساری دنیا کے نظام کو باقی رکھے گا۔ اور جس دن کلمہ پڑھنے والا اور لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ پاک ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، اور وہی دن قیامت کا دن ہوگا۔ ارے بولو، ساری دنیا کا دلہا ایمان والا ہے کہ نہیں؟ جیسے باراتیوں کے اندر ایمان، باراتی میں اگر کوئی دلہا ہو تو بارات کہلاتی ہے، لیکن اگر باراتی تو ہے لیکن دلہا نہ ہو، ارے بولو ایسی باراتیاں ہوتی ہے کبھی؟ بغیر دلہے کے بارات نہیں ہوتی۔ ایسے دوستو بزرگوں، پوری دنیا کا دلہا اللہ پاک نے ایمان والوں کو بنایا ہے کہ جب تک ایمان باقی ہے، آسمان سے بارش گرے گا، زمین سے غلہ اگے گا، سورج کا نظام چلے گا، چرندے اور پرندوں کا نظام چلے گا، اللہ پاک دنیا میں اللہ کے نظام چالو کرتے رہیں گے اور برابر چلتا رہے گا۔ لیکن جس دن کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہی دن قیامت کا ہوگا۔ اس لیے ایمان کی شکر گزاری، ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سات چیزیں بتلائی کہ اگر آدمی اس کی پابندی کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے۔ اس میں پہلی بات یہ فرمائی ایمان کی شکر گزاری۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، آدمی ساری دنیا کو کہتا پھرتا ہے اللہ نے احسان فرما دیا کہ شادی کے 20 سال کے بعد اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی۔ دوستو بزرگوں، اس ایمان کی شکر گزاری پر اللہ پاک ایمان کو بڑھائیں گے، اور اتنا بڑھائیں گے، لکھنے والوں نے لکھا ہے ایمان کی شکر گزاری پر اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ میں اور آپ اس ایمان کی نعمت پر ہر وقت کے اندر شکر گزاری کریں گے۔ ہاں، اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، پھر اس ایمان پر ہماری محنت لگے گی۔ کیا محنت لگے گی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزارنے کے لیے بتلایا
اور جس دل کے بنانے پر انسانوں کو لگایا ہے میں اور آپ بھی اس پر محنت کریں گے. کیا محنت ہوگی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر. ارے بولو کس پر لایا؟ اللہ پر. اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر. اللہ دیکھنے والے تو کیسے، اللہ دینے والے تو کیسے، نظام چلانے والے تو کیسے. وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے اور ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے. وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کر دے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزت کے مینارے پر بٹھاوے. کن فیکن کے مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. ساری دنیا کچھ نہیں تھی، اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. آسمان کو بغیر ستون کے اللہ نے پیدا فرمایا. زمین کو بہترین شکل کے اندر اللہ پاک نے بنائی. زمین سے غلہ، اناج، پھل اور فروٹ کو اللہ پیدا فرماتے ہیں. اس میں مٹھاس اللہ بھرتے ہیں. آپ دیکھتے چلے جاؤ اللہ پاک نے سنترے میں کس انداز کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹھیلیاں بنا کر جوس کی شکل کے اندر اللہ پاک نے اس میں جوس بھر دیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر انسانوں کو یاد دہانی کراتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اے لوگوں تمہارے لیے تو چوپایوں میں اللہ کی قدرت کے دیکھنے کی عبرتیں ہیں. کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں. اس دودھ کی شکل کیسی، دودھ کا ذائقہ کیسا. اس کے درمیان کے اندر ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے. نہ خون کی رنگت ملتی ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے. صاف اور شفاف دودھ کو پلانے والا کون ہے؟ ارے بولو کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے. وہ کتنی بڑی طاقت والا ہے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے. میں نے اور آپ نے بہت کم غور کیا ہوگا. ایک آدمی جاندار ہے، بھائی مرغی جاندار ہے، اس سے بے جان کا پیدا ہو جانا، بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ جاندار سے بے جان پیدا ہو گئی، لیکن کتنی بڑی قدرت کی بات ہے کہ انڈا بے جان ہے. ارے بولو انڈا کیا ہے؟ بے جان. اس سے مرغی کا بچہ جاندار پیدا ہو جانا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا قدرت ہو سکتی ہے کہ بے جان. بھائی جاندار سے بے جان یا جاندار سے جاندار پیدا ہو گیا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن بے جان مخلوق جس میں جان نہیں ہے، ایسی مخلوق سے جاندار کا پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی قدرت کی بات. یخرج الحی من المیت. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر بہت سی جگہ ہمارے ایمان کی، ہمارے اندرون کی کیفیت کے بنانے کی اور اللہ کی ذات اور صفات کے یقین بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے اپنی طاقت کو بتلایا ہے کہ ہم کتنی بڑی طاقت والے ہیں. ہم کتنی بڑی طاقت والے ہیں کہ بے جان سے جاندار کو پیدا فرما دیتے ہیں. رات سے دین کا نظام اللہ چلاتے ہیں اور دن سے رات کا نظام اللہ پاک چلا دیتے ہیں. آپ دیکھو پوری رات اندھیرا تھا، اس اندھیرے سے اللہ پاک نے چھانٹتے چھانٹتے صبح کا سورج نکلا اور صبح کا چاندنا پیدا ہو گیا. اب لائٹوں کی کوئی ضرورت نہیں. سورج ایک اکیلے ساری دنیا کی تمام چیزیں، تمام کمرے، تمام آفسیں، تمام اندھیرے کی جگہ پر ایک سورج کی روشنی اللہ پاک نے کافی کر کے بتلائی. اے لوگو تم سب مل کر جتنی روشنی، جتنی لائٹیں اور جتنے اندھیرے کے دور کرنے کی اسکیمیں کرتے ہو، لیکن ہم کتنی بڑی طاقت والے ہیں. ہم نے سورج کے نظام کو چلا کر ساری دنیا کے اندھیرے کو ختم کر دیا. ارے بولو کر دیا کہ نہیں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
اے لوگو اپنی زندگی میں دیکھتے چلے جاؤ اللہ پاک نے کتنی بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ بہت سی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، لیکن بعض نعمتیں اللہ پاک علیحدہ طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ آدمی اللہ کی طاقت کو تسلیم کرے، اللہ کی ذات و صفات پر یقین لاوے اور اس کی اندرون کی مایا بنتی چلی جاوے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ اندر سے ایک آواز آوے کہ کرنے والی ذات تو ایک اکیلے اللہ ہی کی۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں، کتنی چیزوں کو دیکھتی ہے، کتنے کلر کو دیکھتی ہے۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہوئے، ارے بولو، یہ تو اللہ نے اپنے کرم سے ماں کے پیٹ کے اندر آنکھیں دے کر بھیجا ہے، لیکن ہمارے سامنے بہت سو کو نابینا پیدا کر کے اللہ پاک نے اس نعمت کی شکر گزاری کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تمہارے سامنے ہم نے نابینا کو پیدا کیا ہے۔ نہ سورج کو دیکھتے ہیں، نہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، نہ قرآن پاک کو دیکھ سکتے ہیں، نہ بیت اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ مختلف کلر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے تم کو آنکھیں دی۔ اے آنکھوں والے، اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کر لو۔ اور اللہ پاک نے یاد دہانی کراتے ہوئے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم کسی بستی میں گئے، جن کے گھر میں ٹھہرے تھے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے۔ ایسا خوبصورت بچہ کہ دیکھ کر محبت اور پیار ابھر جاوے۔ جب ماں باپ نے ان بزرگ کے ہاتھ میں دیا تو وہ اس کے والد رونے لگے۔ ارے اتنا پھول جیسا بچہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے مولانا سب کچھ برابر ہے، لیکن یہ تو نابینا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہے، اور پیدائشی نابینا پیدا ہوا ہے۔ اب ساری دنیا کی طاقت مل کر اس کو بولو آنکھ دے سکتی ہے؟ ارے بولو، نہیں دے سکتی۔ جو دنیا میں نابینا آیا، جو دنیا میں اندھا آیا، ساری دنیا کی طاقت مل کر اس کو آنکھیں نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یاد دہانی کے طور پر الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تم کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ اللہ یاد دہانی کراتے۔ پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تم کو زبان نہیں دی؟ پھر زبان کی نعمت آپ تصور کرتے چلے جاؤ۔ زبان نہیں ہوتی تو کیسے ذائقہ، کیسے بولنا، کیسے چکھنا، کیسے کھانا۔ پھر آگے اللہ پاک کی طرف سے وَشَفَتَيْن، ہم نے تم کو دونوں ہونٹ نہیں دیے۔ بعض مرتبہ آدمی ان دونوں ہونٹ کو نعمت شمار بھی نہیں کرتا۔ اگر یہ دونوں ہونٹ نہ ہوئے، جس سے منہ کا دروازہ آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے، نہ لوک لگانے کی ضرورت، نہ اس پر ہینڈل لگانے کی ضرورت، آپ نے چاہ لیا، دونوں ہونٹ کو آپ نے ملا دیا، بولو منہ بند ہو گیا کہ نہیں؟ اگر یہ دونوں ہونٹ نہ ہوتے، آپ کا منہ بند نہیں ہوتا، اور کوئی جانور آپ کے منہ میں داخل ہو جاتا، آپ اس کے لیے کوئی رکاوٹ کا ذریعہ نہ کر سکتے۔ آدھی رات آپ کو جگنا پڑتا اپنی بیوی کی نگرانی کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہونٹ تو ہے نہیں، اب منہ میں کوئی جانور، کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جاوے، آپ کو ڈیوٹی دینی پڑی۔ آدھی رات آپ جگو گے، آپ کی بیوی سو جائے گی، آدھی رات کے بعد بیوی کو جگنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی چوکیداری کرے۔ لیکن اللہ پاک نے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین،
کیسے دونوں ہونٹ اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ آدمی بے خبر ہو کر بے فکر ہو کر سو جاتا ہے اور آٹومیٹک اس کا منہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ارے بولو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے لوگو تم اپنی یہ 6 فٹ کے اندر جو اللہ نے جسم دیا ہے اسی میں اگر غور و فکر کرو گے، اللہ نے سر کے بال کتنے بڑے کر دیے، داڑھی کے بال چھوٹے کر دیے، آنکھ کے اوپر بھاؤں کی بال اور چھوٹے کر دیے. اگر یہ بال بڑھتے چلے جاتے کیا حال ہوتا؟ جب بھی کسی کو دیکھنا ہوئے تو جیسے اور چیز پردہ ہٹا کر آدمی کو دیکھنا پڑے، ایسے بالوں کو ہٹا کر آدمی کو دیکھنا پڑے. آنکھ اپنی جگہ پر، ناک اپنی جگہ پر، منہ اپنی جگہ پر. اگر یہ ناک کو پیچھے رکھ دیتے کھانے کے وقت کے اندر ہر لقمے کو اپنے ناک کے پاس ٹیسٹنگ کرا کر پھر آدمی منہ میں داخل کر لیتا، لیکن اللہ پاک نے ہاتھ کو کیسے انداز سے، پھر آنکھوں کو، پھر ناک بالکل قریب کر دیا اور منہ کے قریب رکھ دیا. اگر خدا نہ کرے بدبو ہے، بگڑ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی تو فوراً قریب جا کر یہ ناک بتلا دے گا یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. آپ دیکھتے چلے اللہ پاک نے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے سے اے لوگو اللہ کی قدرت، آسمان و زمین تو بہت دور کی بات ہے، اور ہاتھی تو بہت دور کی بات ہے، اور اونٹ یہ تو بہت دور کی بات ہے، اور ساری دنیا کے سمندر کے پانی اور ساری دنیا کی مخلوقات بہت اونچی بات ہے، لیکن اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی زندگی میں ہی اور اپنے بدن کی تمام نعمتوں کو دیکھتے چلے جاؤ گے، اس سے اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. اسی لیے ہر نبی کی آواز تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا. اور اتنا نہیں کہ ایمان کے اوپر، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم سے کہا اسلم تسلم، ایمان میں داخل ہو جا، اسلام کو قبول کر لے، اللہ پاک سلامتی کے ساتھ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں سلامتی دیں گے. عدی ابن حاتم کہنے لگے میں بھی ایک مذہب پر ہوں، میرا بھی ایک طریقہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تیرے دین کو تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں. کیا تھا؟ وہ تمام باتیں بتلائی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایمان پر، دعوت پر، اللہ کے احکامات پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ پاک کی طرف سے کیا کیا نعمتیں ملے گی، اللہ نے قیامت تک کے لیے عدی ابن حاتم کے ذریعے سے بتلایا. اور آپ نے 3 پیشین گوئی فرمائی ان طالت حیاتک، اللہ تیری زندگی کو لمبی کرے. اس دین اور دعوت اور ایمان کی برکت سے اللہ پاک دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائیں گے. ایک عورت 1000 کلومیٹر چل کر آئے گی، لدی لدائی سجی سجائی ہوگی، لیکن ایسا امن و امان ہوگا کہ کوئی اس کی طرف برائی سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشین گوئی، ہمیں دنیا میں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ایمان کی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑے مالدار میں اور آپ. ارے بولو کون ہے؟ ہم مالدار ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ جس کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشین گوئی فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے عدی اللہ تیری زندگی کو لمبی کرے، تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرائے گا. بڑی سپر پاور طاقت ہے
لیکن اللہ پاک نے دعوت و دین، ایمان اور اللہ کے احکامات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اس پر جتنی بڑی کامیابی رکھی ہے وہ تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے عدی ابن حاتم کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہم تمام کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرائے گا۔ کہنے لگے عدی، کسریٰ ابن ہرمز بہت بڑی سپر پاور طاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کسریٰ کے خزانے اللہ پاک ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ اور آپ نے تیسری پیشین گوئی جو ارشاد فرمائی، آپ نے کہا اس ایمان اور دین کی برکتوں سے اللہ پاک اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ کا مال دینے والے زکوٰۃ کے مستحق کو تلاش کرتے کرتے چکر لگاتے چلے جائیں گے۔ جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ کہے گا کہ بھئی میں صاحب نصاب، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوں۔ اتنی مال کی فراوانی فرمائیں گے کہ زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا 4 باتیں بتلائی ہے۔ اس میں پہلی قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر، تمام انسان ٹوٹے، نقصان، خسارے میں ہے۔ پھر ہم اللہ پاک کو پوچھیں گے اے اللہ ان میں سے خسارے سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ پاک نے 4 باتیں بتلائی۔ اس میں پہلی یہ بتلائی الا الذین آمنوا، وہ انسان کہ جس کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا یہ ٹوٹے، خسارے اور نقصان سے باہر ہو گیا۔ لیکن ابھی 25% باہر ہوا۔ ارے بولو کتنا؟ 4 چیزیں ہیں، 4 ٹوٹے، نقصان اور خسارے سے بچنے والی۔ اس کی پہلی کہ بھئی نقصان، ٹوٹے اور خسارے سے وہ آدمی بچے گا کہ جس کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا۔ لیکن کون سا ایمان؟ جو ایمان ہمارے تمہارے پاس ہے؟ نہیں، جو ایمان مطلوب ہے، جو ایمان اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں، جس ایمان کے اوپر اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائیں گے، اور جو ایمان اللہ کے وعدے پر یقین دلاوے اور اللہ کی نافرمانی پر عذاب کی شکلیں جو اللہ پاک نے بتلائی ہے، ان تمام پر پورا یقین کر کے آدمی اپنی زندگی کو گزارے آنکھوں دیکھی کے خلاف، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کرنا۔ مثلا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھے گی کہ سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ارے بولو آ رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو آ رہا ہے کہ نہیں؟ سود کے ذریعے سے مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور قرآن یوں کہتا ہے یمحق اللہ الربا، ہم سود کو مٹائیں گے، ویربی الصدقات، صدقے کے ذریعے سے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور قرآن یوں کہتا ہے ویربی الصدقات، ہم صدقات کو بڑھائیں گے۔ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کرنا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق۔ اور ہمارا دھوکہ کتنی دیر میں کھل جائے گا میں آپ کو بتلاؤں۔ پلیٹ فارم نمبر 1 پر ایک گاڑی ہے اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر گاڑی ہے۔ ہم پلیٹ فارم نمبر 1 کی گاڑی پر سوار ہیں، بیٹھے ہیں، اور اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے، اور تھوڑی دیر ہوئی کہ پلیٹ فارم نمبر 2 کی گاڑی چلنے لگی۔ بولو ہم کو کیا محسوس ہوگا؟ ارے بولو، ارے ذرا زور سے بولو تاکہ لوگوں کی نیند اڑ جاوے۔
حالانکہ ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے. کب پتہ چلے گا، کب دھوکہ کھل جائے گا کہ آخری ڈبہ جب گیا 1 منٹ 1.5 منٹ 1.25 منٹ ہو گئی اور یہ 30-40 ڈبے گزر گئے، آخری ڈبہ گارڈ کا جب نکل گیا تو فوراً ہمارا دھوکہ کھل جائے گا کہ بھئی یہ تو ہماری گاڑی کھڑی ہے اور چلنے والی تو دوسری تھی. ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہماری گاڑی چل رہی ہے، ہماری گاڑی تو ابھی ریلوے کے پلیٹ فارم پر کھڑی ہے. ایسے دوستو بزرگوں، ہماری آنکھوں کا دھوکہ کھلے گا اگر زندگی میں کھل گیا. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن میں، 1 مہینے میں، 1 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، آخری مدت اس کی 40 سال ہے کہ سودی کاروبار کرنے والوں کے مال کو اللہ پاک ختم کر دے گا. لیکن نظر کیا آئے گا؟ 100 روپے پر 10 روپے اور ملے، نظر یہ آئے گا کہ مال بڑھ گیا، 110 روپے ہو گئے. اور صدقہ اگر 100 روپے جیب میں ہے اور 10 روپے دے دیے تو 90 روپے رہ گئے، مال کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن یہ دھوکہ ہے. قرآن کی بات یقینی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بولو بڑھائیں گے. یہ اللہ کا نظام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ما بقیہ سود کو چھوڑ دو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بہت بڑے مالدار تھے اور لوگوں کو سود پر روپیہ دیتے تھے. ہر مہینے سودی آمدنی ان کی لاکھوں کی مقدار میں ہوتی تھی، کافی تعداد میں ہوتی تھی. جب اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت اتری، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ما بقیہ سود کو چھوڑ دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں. میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر، لاکھوں کی جائیداد تھی، لاکھوں کی آمدنی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. لوگوں نے جا کر حضرت عباس سے کہا، عباس تم تو مالداروں کی فہرست سے نکل کر غریبوں کی فہرست میں آ گئے. ارے بھائی کیسے آ گئے؟ جیسے وہ ریل کا دھوکہ 2 منٹ کے بعد کھلا، ایسے لوگ کہنے والے کہیں گے کہ تمہارا کتنا اچھا کاروبار، 1 کی 2، 2 کی 4، 4 کی 8 دکانیں ہو رہی تھی، 1 کی 2، 2 کی 4 ٹرکیں ہو رہی تھی. ہوتا ہے نا دنیا میں. لیکن اللہ پاک نے فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے. اور دنیا میں اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا بولو کوئی اور ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا. یہ ایمان سیکھنا پڑے گا، یہ ایمان کے بول بولنے پڑیں گے، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کرنا پڑے گا، قرآن اور حدیث کی باتوں پر یقین کر کے آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا پڑے گا. اس کو تو ایمان کہتے ہیں. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم سے کہا، اے عدی اسلام میں داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اس کی برکتوں سے اللہ پاک دنیا میں ایسے برکتوں کے دہانے کھولیں گے کہ کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا. ایک طرف تو یہ فرمایا اور قرآن پاک میں یہ فرمایا، اگر تم سودی کاروبار کرو گے اللہ تمہارے مالوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا. تو کسی نے جا کر حضرت عباس سے کہا، اے عباس تم تو مالداروں کی فہرست سے غریبوں کی فہرست میں آ گئے. ارے دنیا میں ٹاپ 10 کا بھی ایک لقب ہوتا ہے نا بھائی، 10 مالدار کون، 10 اونچی قسم کی سٹی کون، ایسا دنیا میں چلتا ہے. تو لوگوں نے کہا تم ٹاپ 10 سے نکل کر غریبوں کی فہرست میں داخل ہو گئے.
لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ بولے تمہارے بھتیجے نے سود کو معاف کر دیا۔ بھئی کس پر سود کو معاف کر دیا، کیسے کر دیا؟ بولے قرآن پاک کی آیت اتری، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ما بقیہ ربا کو چھوڑ دو۔ اچھا، قرآن پاک کی آیت اتری اور اللہ کی بات پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کی بتلائی ہوئی زندگی پر یقین کرنے سے اللہ پاک دنیا کی زندگی آباد کرتے ہیں، برباد نہیں کرتے۔ ارے بولو برباد کرتے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ چلی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں، اور چلتے چلتے کہاں قیام کرنا، ہوتے ہوتے وادی غیر ذی زرعین کے اندر، جس کو قرآن نے بتلایا ہے، ایسی وادی، ایسا جنگل، ایسا چٹیل میدان کہ جس میں غلہ اگانے کی کوئی صلاحیت نہیں، جب وہاں پر چھوڑ کر کے جانے لگے، تب ماں ہاجرہ پوچھنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آنکھوں کو چکا کر چلنا، ماں باپ کا ادب کرنا، صلہ رحمی کرنا، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، تو پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر وادی غیر ذی زرعین، ایسے لقودک میدان کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں غلہ اگانے کی صلاحیت نہیں، جہاں کوئی مارکیٹ نہیں، جہاں شوہر بھی نہیں، اور آمدنی اور زندگی کے پلنے کا کوئی اسباب نہیں، لیکن اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ کر کے جانے لگے۔ اس وقت کے اندر ایک اکیلی عورت نے جنگل بیابان کے اندر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اِذًا لَن يُضَيِّعُنَا، پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، اللہ کے احکامات انسانوں کو برباد کرنے کے لیے ارے بولو نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ پاک نے کیسا آباد کر دیا، کیسا نظام اللہ پاک نے چلایا۔ ہر نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ دکانیں، ملازمتیں، فیکٹری، کھیت ہے، ہم اس سے پلتے ہیں، لیکن لاکھوں قسم کے جانور دنیا کے اندر ہے۔ بولو ان کی کوئی دکان ہے؟ ارے ایلیفنٹ اینڈ سنس، ہاتھی اور اس کے بچوں کے نام کی کوئی دکان پالنپور کے علاقوں میں ہے بھائی؟ ہمارے سورت میں تو نہیں ہے۔ ٹائیگر اینڈ بردرز ہے کوئی دکان؟ ارے بولو۔ کیمل اینڈ چلڈرن، اونٹ اور اس کے بیٹوں کی کوئی دکان ہے؟ ہاں ہمارے یہاں ہے گنی بھائی اینڈ سنس، گنی بھائی اور ان کے بیٹوں کی دکان۔ ارے بھائی کیا ہے؟ بولے 100 سال سے چل رہے، لیکن آج تک وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو تم اپنی زندگی میں دیکھتے بھالتے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ پالنہار اللہ پاک تو کیسے ہیں۔ ہمارے سورت میں ایک اصول ہے دنیا میں کہ جو محنت کرے گا وہ کھائے گا۔ ارے بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی دنیا میں محنت کرے گا، سبب کے درجے میں آدمی محنت کرے گا اور اللہ پاک اس کو روزی دے گا۔ لیکن ہمارے یہاں 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے، 20% کماتے۔ کتنے بولو؟ ہمارے یہاں سورت میں 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں اور 20% لوگ محنت کر کے کماتے۔ آپ کے یہاں ایسا ہے؟ ارے بولو یار، جو محنت کرے گا وہ کھائے گا اور جو محنت نہیں کرے گا وہ بھوکا رہے گا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے یہاں 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے۔ تو ایک جگہ میں نے بات کی، ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا
مولانا میرے لیے بھی سورت کا کوئی انتظام کر دو نہیں تاکہ میں بھی بیٹھے بیٹھے. ایک دوسرا آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا مولانا بیٹھے بیٹھے تو کیسے مسئلے حل ہوں گے, آپ ذرا کھول کے بتاؤ. میں نے کہا ہمارے وہاں ایک آدمی تھا, اس نے شادی کی, ایک کے کتنے ہو گئے؟ 2. 3 بچے ہوئے. کتنے ہو گئے؟ شوہر کماتا ہے, بیوی اور 3 بچے 80% مجمع بیٹھے بیٹھے کھاتا ہے. بولے تو ہمارے یہاں بھی ہے. تو کہتا ہے نا سورت آنا ہے. ابھی آپ نہ کہتے تھے کہ ہمارے وہاں ایسا نہیں ہے, اب میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے وہاں بھی ایسا ہے؟ ابھی تو آپ نہ کہتے تھے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اے لوگوں اپنی زندگی ہمارا یہ بھائی. پھر ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا مولانا میرے تو 8 بچے ہیں, میں اکیلا کماتا ہوں, میری بیوی اور 8 بچے, ہم 10 آدمی ہیں, میں اکیلا کماتا ہوں. اس کا معنی 10% محنت ہے اور 90% کو اللہ بیٹھے بیٹھے کھلاتا ہے. ارے بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اس سے آگے بتاؤں, ہمارے یہاں ایک آدمی کام کرتا تھا جس کے 18 بیٹے ایک بیوی سے تھے, لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کر. تو اس کے حق میں اگر وہ کھڑا ہو کر کہہ دے مولانا میں اور میری بیوی اور 18 میری اولاد ہے, ان 20 کے درمیان کے اندر میں اکیلا کماتا ہوں اور 19 بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں, تو وہ تو یوں کہہ سکتا ہے کہ 5% کماتا ہوں اور 95% بیٹھے بیٹھے. ارے بولو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا ایلیفنٹ اینڈ سنس کی نام کی کوئی دکان نہیں. ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ چلو ہم کو بھائی جانوروں کو اللہ کھلاتا ہے, لیکن ہم تو اسباب کے ساتھ چلتے ہیں. ارے یہ تو میں نے 19 بتلائے. یہ تو میں نے ایک جگہ ہم لوگ تشکیل کرنے کے لیے گئے, تو ایک ساتھی ہمارے ساتھ میرے کو کہنے لگے مولانا ایک بات سناؤ. ارے بھائی سنا دو. بولے میں نے ایک آدمی کی تشکیل کی 4 مہینے کی. تمہاری تو تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں نا, تم تو سب تشکیل شدہ ہو نا بھائی. یہ میں دوسرے ملک کی 1972 یا 75 کی بات کر رہا ہوں, یہ تو 2022 ہو گئے. بولے میں نے ایک آدمی کی تشکیل کی. اس نے کہا کہ میرے گھر آنا, پھر آپ میرے گھر کا ماحول دیکھ کر آپ فیصلہ کرنا کہ میرے کو جماعت میں جانا چاہیے کہ نہیں. وہ آدمی تو شام تک کا انتظار کرنے لگا کہ اس نے میرے کو عشاء کے بعد بلایا ہے, کیا کہے گا, کیسی شکل ہوگی. تو میں اس کے گھر گیا, تو اس نے اپنی 4 بیویوں کو پردے میں بٹھایا اور 4 بیویوں کے 60 بچے, کتنے, ان سب کو میرے سامنے بٹھایا. اور پھر اس نے یوں کہا اب آپ میری تشکیل کرو, 4 بیوی اور 60 بچے, یہ میری پوری فوج ہے اور میں اکیلا دکان چلاتا ہوں, اور اللہ پاک میرے تمام بچوں کو میری برکت سے روزی دیتا ہے. اب میں کیا جماعت میں چلے جا کر ان تمام کو بھوکا رکھوں؟ تو جماعت والے تو جماعت والے ہوتے ہیں نا. ارے بولو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. ایک تو یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ, وہ متاثر نہیں ہوئے. ارے بولو تشکیل والے کبھی متاثر ہوتے ہیں؟ آپ کیسی بھی نہ کہو نہیں, آپ کے لیے جو پہاڑ ہوگا وہ ان کے لیے ارے بولو رائی کا دانہ ہو جائے گا. ارے بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے پوری سچویشن دیکھ کر یوں کہا چلو ایک کام کرو, تم دن بھر تو دکان کرو, بچوں کی پرورش کا نظام کرو, تم رات کو ہمارے ساتھ 3 دن جماعت میں چلو. اب اس کے لیے کوئی عذر تھا؟ ارے بولو وہ تو رات کو آئے,
عشاء کے بعد دکان بند کر کے فجر تک. اب انہوں نے رات کو تعلیم، رات کو گشت، رات کو ذہن بنانا، رات کو اعمال میں لگانا. 3 دن تک کوئی تشکیل. 3 دن کے بعد جب جانے لگے تو واپسی کی بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو، ہر مہینے 3 دن لگانے کے اور یہ کرنا وہ کرنا. 3 دن جب لگا کے واپس جا رہا تھا تو وہ جس کی 4 بیوی اور 60 بچے تھے، اس نے یوں کہا، امیر صاحب اگر آپ کہو تو میرے جیسے آدمیوں کی جماعت میں رات کی بنا دوں. یہ کرنٹ لگ گیا. کیا لگ گیا بولو؟ لوگ کہتے ہیں نا خالی ملاقات تو کر، تو خالی ملاقات میں سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا بہت اچھی بات. اب وہ اس کے جیسے 10 آدمی کو لے کر آئے اور پھر 3 دن لگے. تو پہلے کچھ تو ذہن بن گیا. دوسرے 3 دن کے بعد وہ کہنے لگا، کیسا لگتا ہے کہ میرا ایک بڑا بیٹا جو میری دکان کو آدھی سنبھالے، ایسا ہے کالج وغیرہ میں پڑھتا ہے، اور میرا چھوٹا بیٹا بھی سمجھدار ہے، اس لیے کہ جس کے 60 بچے ہوں گے تو بڑا 15-20 سال کا تو ہوگا کہ نہیں؟ ارے بولو. اب اس نے یہ نظام شروع کیا تو انہوں نے تو پکڑ لیا امیر صاحب. ہاں بہت اچھی بات. بولے ایک میرا بیوی کا ایک بھائی ہے، وہ بھی فارغ ہے. اب وہ اس نے نکالا اور اللہ کے کرم سے رات کی جماعت کی برکت سے اللہ نے اس کے 4 مہینے لگوا دیے. کتنے لگوا دیے بولو؟ جب 4 مہینے لگ گئے تو پہلے تو بیوی کو، بچوں کو، سب کو یوں تھا کہ بھائی ہم ہی پالنے والے، اگر یہ چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا. لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کا کرنا. اس کے جانے کے بعد اللہ نے روزی کے دروازے کھول دیے اور اتنا ہوا کہ گھر کا مکان صحیح ہو گیا، فریج آ گیا اور جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ سب آنے لگی. تو یہ 4 مہینے پورے کر کے جب پہنچا ہے کسی علاقے کے مرکز پر تو یہاں کے کچھ ساتھی بھی پہنچے. ان کی چاروں بیویوں نے خط لکھ کر یوں کہا کہ بھائی اللہ کا کرم ہے، آپ کے جانے کے بعد اللہ پاک نے نظام کو صحیح کر دیا ہے. ہم چاروں کی رائے یہ ہے آپ 1 سال پورا کر کے آئے. آپ ہی رکاوٹ کا ذریعہ بنے تھے. الحمدللہ رب العالمین. پالنے والی ذات کس کی ہے بولو؟ اب ان کا مشورہ ہوا کیا کرنا ہے. خط آیا ہے، چاروں بیویوں نے اجازت دے دی ہے. تو تبلیغ والے بھی اندھا دھند فیصلہ نہیں کرتے. انہوں نے سب پڑھا بزرگوں کے پاس، رفتہ یہ ہو گیا ان کو ابھی تو واپس کر دو اور ان کو یہ نیت کراؤ کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. تو ان کو واپس کیا. لیکن یہ اللہ کا نظام ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے لوگو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ نے کیا کہا؟ اِذًا لَن يُضَيِّعُونَا. اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد. آج تک تبلیغ میں کوئی اجڑا ہے بولو؟ ارے بولو، میں تو ہمارے سونگڑ میں جا کر پوچھتا ہوں 50 سال پہلے تمہارے پاس کیا تھی؟ بولے سائیکل بھی نہیں تھی. 40 سال پہلے کیا تھا؟ بولے سائیکل آئی. 30 سال پہلے کیا تھا؟ بولے بائک آنی شروع ہو گئی. اور آخری 10 سال سے تم کیا؟ بولے 4 ویلر آ گئی. پہلے ریٹیل کی دکان تھی، اس سے پہلے فیریے تھے، اس سے پہلے سائیکل میں چکر لگاتے تھے. آج کیا ہو گیا؟ اللہ پاک نے دکانیں عطا فرمائی. کیوں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس میں تو ہماری محنت کے نتیجے پر اللہ پاک اسلام اور ایمان اور لوگوں کو دعوت کی مبارک محنت کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. اللہ پاک کی طرف سے جو تمہارے اندر کی چاہت ہے کہ کچھ نقدی اور کچھ اللہ پاک دنیا بھی دے دے. آدمی کی چاہت ہوتی ہے اس دعوت کی مبارک محنت، ایمان
اور عمل صالحہ کی برکت سے اللہ پاک وہ تمام چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم سے تینوں باتیں بتلائی، اللہ پاک اس سے امن و امان قائم فرمائیں گے، اللہ پاک اس سے سپر پاور طاقتوں کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور تیسری بات یہ فرمائی اللہ پاک برکتوں کے دہانے کھولیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے نے اللہ کی طرف سے قرآن پاک کا حکم آ گیا اور میرے بھتیجے نے سود کو معاف کر دیا، میں کیپیٹل کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اب جس کا سود لاکھوں روپیہ آتا ہوگا اس کا کیپیٹل کتنا ہوگا؟ مثال دیتا ہوں، کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن بہت بڑے مالدار تھے اور جس کا سود ہزاروں میں آتا ہوگا تو اس کی کیپیٹل تو لاکھوں میں ہوگی کہ نہیں؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو معاف کر دیا اور حضرت عباس نے کیپیٹل کو معاف کر دیا تو لوگ کہنے لگے اے عباس تم تو غریبوں کی فہرست میں سب سے آخر آ گئے، تمہاری تو آمدنی ہے، لیکن ایمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بولو بڑھائیں گے۔ اللہ کا کرنا، ان کے 10 یا 11 بیٹے تھے، اس میں ایک بیٹا عبداللہ ابن عباس، بولو ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، پانی کا لوٹا وضو کے لیے اور آپ کے لیے تمام چیزیں مہیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ پاک تم کو دین کے علم کی سمجھ عطا فرماوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بہت بڑے عالم بن گئے۔ کیا بن گئے بولو؟ لوگ کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب تم خدمت کرو گے اللہ پاک تم سے ایسا کام لے گا جس سے خدا تمہارے کو مل جائے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ خدمت کریں، اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت والے راستے میں پہنچانا۔ ایک آدمی کو کھانا کھلا دیا 6 گھنٹے میں بھوک لگے گی، ایک آدمی کو کپڑا پہنا دیا 2 سال کے اندر پھٹ جائے گا، ایک آدمی کو اگر کوئی دوائیں دلا دی تو 5-15 دن کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن جس کو جنت والے راستے پر لگا دیا اس کی دنیا کی بھی بھوک اللہ دور کرے گا اور اس کی آخرت کی بھوک کو بھی بولو اللہ کرے گا۔ تو کہنے لگے طائف میں ہم نے جا کر دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس جن کے بیٹے تھے ان کی خبر موجود، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان کے درس میں کبھی 10,000 کبھی 15,000 کبھی 20,000 کا مجمع آ جاتا تھا، کبھی فقہ پڑھاتے، کبھی تفسیر پڑھاتے، کبھی حدیث پڑھاتے، کبھی مسائل بیان کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت سے اللہ کے نبی کی دعا تھی اور دعا کی برکت سے بہت بڑے علامہ اللہ پاک نے ان کو بنا دیا۔ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، جب ان کا درس پورا ہو جاتا صبح 7 بجے مثلا چلتا اور 10-11 بجے سبق پورا ہو جاتا، جیسا آج کل مدرسے کا وقت ہے، صبح کا لمبا وقت ہوتا ہے، جب ان کا سبق پورا ہو جاتا اور ان کی پڑھائی کا وقت پورا ہو جاتا، کبھی 10,000 15,000 20,000 کا مجمع ہو جاتا، تو جب باہر نکلتے ان کے بھائی فضل ابن عباس اپنے آدمیوں کو چاروں طرف سے لگا دیا اور لوگوں کو دعوت دے کر یوں اعلان کرتے، بھائیو تم نے میرے بھائی کے وہاں اپنی روحانی پیاس کو بجھایا ہے، اب تمہاری جسموں کی ضرورت کے لیے فضل ابن عباس کے گھر کھانا تیار ہے، تم سب کو فضل ابن عباس کی دعوت ہے۔ 1-2 آدمی نہیں، 1-2 جماعت نہیں، 200-500 نہیں، کبھی 10,000 کبھی 20,000 کبھی 15,000 کبھی 12,000 روزانہ، ہفتے میں 1 مرتبہ کی دعوت نہیں، اور 4 بیٹے ہو تو باپ ماں باپ کی باری، ایک ہفتہ تو 1 ہفتہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روزانہ 2-5-10 ہزار آدمیوں کو
فضل ابن عباس کے یہاں کھانا کھلایا جاتا تھا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری، ہم سود کو مٹائیں گے، ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ اس سود کے مٹانے والی لعنت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو معاف کر دیا، حضرت عباس نے کیپٹل کو معاف کر دیا، اللہ کے حکم کو پورا کر لیا۔ اللہ پاک نے ان کی اولادوں میں اتنا مال عطا فرمایا کہ روزانہ 10-20 ہزار آدمی کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن ان کے یہاں کھانے کے نظام کے لیے کبھی ایسی شکایت نہیں ہوئی کہ بھئی مال کم ہو گیا، اب بجائے 10,000 کے 5,000 کو کھلاؤ، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے برکتوں کے دہانے کھول دیے۔ اللہ کا ایک نظام چلتا ہے، جو آدمی اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت کو اتار کر یوں فرمایا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، یہ تو سب سے بڑی کامیابی کی بات۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک محنت عطا فرمائی، ایک زندگی اللہ نے عطا فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جتنی ایمان کی طاقت ہوگی اتنا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جتنی عملی زندگی ہوگی اللہ پاک دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرے گا۔ نماز کے ذریعے سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کی برکت سے اللہ کی مددیں اترتی، نماز کی برکت سے اللہ پاک روزی کو آسان کر دیتے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، اور آپ بھی اپنے آپ کو نماز پر جمائیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے۔ روزی کون دے گا بولو؟ اور ہم نے تو ماشاءاللہ کل آپ لوگوں کی کارگزاری سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ 70%، 50%، 80%، بعض علاقوں میں 90%، اور 2-4 علاقے ایسے تھے کہ جس میں 100% نماز زندہ ہو گئی۔ آج نیت کرو انشاءاللہ 1 سال کے اندر ہماری کوئی بستی، ہماری کوئی مسجد، ہمارا کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے کہ جس میں اللہ کرے 100% نماز زندہ ہو جائے۔ ارے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی یہ کارگزاری پورے ہندوستان، پوری دنیا میں اللہ پہنچائے گا کہ اللہ پاک نے وہ دن دکھلا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے اندر پوری مسجد نبوی کا معائنہ کرتے ہیں، اور ایک آدمی غیر حاضر تھا، پوچھا آج سلیمان نظر نہیں آتے؟ واقعی میں سلیمان نہیں آئے، یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ گھر گئے، اپنے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو لے کر چلے، اور گھر جا کر پوچھا کہ ان کی والدہ کو آج سلیمان مسجد میں فجر کی نماز کے لیے نہیں آئے، کیا بات ہو گئی؟ پوچھا پوری رات نفلوں میں، عبادت میں پوری رات گزاری ہے، تو فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر سو گئے۔ تو کہنے لگے یہ پوری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتے مسجد میں آ کر، یہ ان کے لیے افضل بات تھی۔ پھر مولانا نے کہا نا اکبر الکبائر ہے گناہ، یعنی نماز کا چھوڑنے والا ایسے بہت سے اللہ کے احکامات کو توڑ کر، یہ تو کبائر گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا کبائر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آدمی نماز کے بغیر اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ کرے ہماری اس دعوت کی مبارک محنت سے اللہ پاک ایسا عمومی ماحول بنا دے کہ جس کے نتیجے پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ 50% پر آ گیا، ایمان بھی عمل صالحہ بھی۔ جب عمل صالحہ ہوتا رہے گا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کے دہانے کھلیں گے۔ اللہ پاک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالحہ کی برکت سے آپس کی محبت، آپس کی بھائی چارگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھو جن کے گھروں میں دین نہیں، اللہ کے احکامات نہیں،
آپ دونوں کی کارگزاری سنو، پورے گاؤں میں 2 یا 3 مسلمان کے گھر ہے، لیکن آپ کہو گے کہ ہم نے فلاں گھر میں نماز شروع کر دی ہے، وہ کہے گا میری ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور عمل صالحہ کے بغیر آپس کی بھائی چارگی اور محبت نہیں ہو سکتی، اور جب ایمان اور عمل صالحہ ہوگا اللہ پاک کی طرف سے، اللہ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ہم آپس میں ایک دوسرے کی محبتیں قائم فرمائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا اجتماع، لوگ ہمارے لیے 1 مہینے سے آ کر پڑے ہیں، لوگ ہمارے لیے پنڈال بنایا، لوگوں نے استنجا خانے بنائے۔ ارے بھائی ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ ارے ایمانداری سے بتلاؤ۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جب آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر جب الگ ہوتا ہے نا، تو سگے بھائی اور سگے باپ سے بھی اتنا رونا نہیں آتا ہے جتنا ان دونوں کی جدائی پر رونا آتا ہے۔ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتا ہے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب اس کے فائدے دیکھتے چلے جاؤ۔ عمل صالحہ کیسے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور ایسی زندگی اور ایسی نماز پڑھتے تھے جیسا کوئی درخت کا تنا کھڑا ہے۔ جب انتقال ہو گیا تو کسی نے یوں کہا اس کونے میں ایک درخت کھڑا تھا، درخت کا تنا کھڑا تھا، وہ نظر نہیں آتا، کیا کسی نے کاٹ دیا؟ کہنے لگے کوئی درخت کا تنا نہیں تھا، وہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور عبادت میں اپنا آپ کو لگاتے تھے، اللہ کے سامنے نماز میں، رونے میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ سے مانگنے میں اپنے آپ کو لگاتے تھے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہاں کوئی تنا نہیں تھا، یہاں تو امام صاحب کے کھڑے رہنے کی جگہ تھی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح۔ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 40 سالہ زندگی کا عرصہ ایسا ہو گیا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ باجی اللہ والے دنیا میں ایسی زندگی گزار کر کے گئے۔ حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرشتے کہنے لگے 40 سال سے ان کا نامہ اعمال لے کر جاتا ہوں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے سنایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے ناظم صاحب کو وضو کرا رہا تھا اور پانی کا لوٹا اور مسواک وغیرہ رکھا، اور اس وقت کے اندر ہمارے ناظم صاحب نے تحدیث بن نعمت کے طور پر یوں فرمایا کہ میں اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرتا ہوں، زندگی کے 75 سال ہو گئے، زندگی کے آج 75 سال کی عمر ہو گئی، لیکن میں نے زندگی میں کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا۔ میں اور آپ کہہ سکتے صحابہ کرام جو کہتے تھے ساری دنیا کے بیچ میں کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، کیا مطلب؟ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اپنے بیوی بچوں کی تربیت میں، لوگوں کے ساتھ کے لین دین میں، اپنے کاروبار میں، اپنے چلنے پھرنے میں، ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں اس بات کا دعوت دیتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ میں اور آپ اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے کہ میری جیسی ہو جا، ارے بولو کہہ سکتے؟ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے ایک زبردست اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالحہ، ایمان کی طاقت جتنی ہوگی، یہ کون سی محنت تھی، یہ کون سی طاقت تھی جو 40 سال تک سعید ابن المسیب یوں فرمایا کرتے تھے میں نے امام صاحب کے علاوہ کسی کی نماز میں پیٹھ نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ امام صاحب کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، جب آدمی دوسری صف میں بیٹھے گا تو بولو سب کی پیٹھ نظر آئے گی، لیکن جو پہلی صف میں بیٹھے گا اور امام صاحب کے پیچھے بیٹھے گا اس کو امام صاحب کے علاوہ کسی کی پیٹھ نظر آئے گی؟ زندگیاں تھی، زندگیاں تھی، اپنی زندگی کو وصول کرتے تھے۔ میں آپ کو سناؤں، حضرت شیخ نے لکھا ہے
کہ ایک بزرگ یوں کہنے لگے میں نے روٹی چبانا چھوڑ دیا اور میں ستو پر گزارا کرتا ہوں. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ پوچھا بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ روٹی چاول کیوں چھوڑ دی؟ بولے میں نے حساب لگایا تو ستو کھانے اور روٹی چبانے کے درمیان کے اندر اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں. مثلا کھانے میں 20 منٹ اور ستو چبانے میں 10 منٹ، تو 10 منٹ کا وقت جو بچ گیا اس پر اس بچت کو میں اپنی آخرت کے بنانے میں لگا دیتا ہوں. تو 70 مرتبہ اردو میں اور گجراتی میں 70 مرتبہ میں سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں. تو میں آپ کو پوچھوں روزانہ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں؟ 3 مرتبہ. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اگر ایک مرتبہ 70، دوسری مرتبہ 70، تیسری مرتبہ 70، تو ایک دن میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا؟ 210. کتنے دن؟ ایک. 10 دن میں 2100. 30 دن میں بولو بولو جلدی بولو 6300. 12 مہینے میں بولو 12 چھکے بولتے ہیں 12 تری 36، 75,600. کتنا بولو؟ ایک سال میں 75,000. 10 سال میں نہیں بولو 7.5 لاکھ. کتنا؟ 20 سال میں 40 سال میں 30 لاکھ. کتنا؟ اب سنو. اب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور ستو چبانا شروع کر دیا کب سے؟ کیا جواب دیا؟ 40 سال سے میں نے کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کر لیتا ہوں. اور میں نے آپ کو 40 سال پر گنایا. ان کے نامہ اعمال پر، ان کے نامہ اعمال میں کھانے اور ستو کے درمیان کے اندر جو وقت بچا اس وقت کی حفاظت کرنے ہوئے انہوں نے سبحان اللہ جو پڑھا، ان کے نامہ اعمال میں 30 لاکھ سبحان اللہ جمع ہو گئے. ارے بولو ہو گئے کہ نہیں؟ آگے اور سناؤ. ارے بولو سناؤ. 4 مہینے دو گے؟ کون کون دے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. پورا ہاتھ اٹھاؤ جتنا میں نے اٹھایا. سب اٹھاؤ. سب کو سنانے کا ہے کہ تھوڑے کو تھوڑا سنانے کا. سب نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4. بھئی آخر والا ہاتھ نہیں اٹھا دے. ہاں پورا اٹھاؤ. اب سنو 30 لاکھ سبحان اللہ 40 سال کے ستو اور کھانے کے درمیان میں جمع ہو گئے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے. ایک سبحان اللہ. تو ہم لوگ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے یا حج میں گئے تو ایک آدمی کو میں نے کہا میرے کو پورا احد کا پہاڑ گھما کے لا. تو اس نے جہاں سے شروع ہوا آخر تک جو نظر آتا تھا لے گئے. پھر میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے کلومیٹر ہے؟ بولے 14 کلومیٹر احد کا پہاڑ. پھر اس میں سے ایک پتھر میں نے منگوایا. میں نے کہا او ہو، جیسے پاٹ ہوتا ہے نا 5-10 کلو کا ہوتا، چھوٹا ہے لیکن وزن ایسا اس کا پتھر بھی وزنی ہوتا تھا. تو میں نے سوچا کہ جب سبحان اللہ ایک سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے تو جس کی بچت کھانے اور ستو کے درمیان کے اندر 30 لاکھ سبحان اللہ ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا، اس نے اپنی کتنی بڑی آخرت بنا لی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالحہ. اور تیسری بات جو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے کی فہمائش کرنا، ایک دوسرے کو دعوت دینا. اور صحابہ کرام کی زندگی میں
اتنی دعوت تھی، یہ کہتے تھے زندگی تو زندگی، بلکہ ان کی موت بھی لوگوں کے لیے دعوت بنتی۔ آج ہمارے تو چلے 4 مہینے میں دعوت نہیں دیتے، ہم تو روزانہ 2.5 گھنٹے، اللہ حفاظت کرے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ کرتے ہیں، میں تو ہمارے علاقے کی بات کرتا ہوں، بھائی ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے۔ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، 100% نماز۔ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے جا رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا نیت سے جا رہے؟ ایک نے کہا میری نماز بہت کچی ہے، میں نے دیکھا اللہ کے راستے میں جا کر نماز پر محنت کرتے ان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، میں نماز صحیح کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ دوسرے کو پوچھا بھائی کیا نیت سے جا رہے ہیں؟ میرے کچھ مسائل اٹکے ہوئے ہیں، اور میں نے سنا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اللہ پاک اللہ کے راستے میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو میں جا کر دعا مانگ کر اپنے مسئلے کو حل کروں گا۔ تیسرے کو پوچھا تیری کیا نیت ہے؟ بولے میری کوئی نیت نہیں ہے، میرا دوست جا رہا تھا تو میں نے بھی سوچا چلو میں بھی چلا مار کے آؤں۔ تو چلا مارنے کی چیز ہے کہ لگانے کی چیز ہے؟ جو آدمی مار کر آتا ہے نا اس کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ اب میں تم کو تو نہیں کہہ سکتا، آپ سب تو بڑے لوگ ہو، میں تو ہمارے وہاں کا کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ تو مار کر آتے ہیں تو آنے کے بعد 2-5-10 دن مسجد و جماعت میں بیٹھے، 1-2 ہفتہ گشتوں میں آئے، 5-15 دن تعلیم میں بیٹھے، اور اس کے بعد 16 باٹلی کا گیس ختم ہو گیا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بولے میں تو چلا مارنے گیا تھا۔ تو چلا مارنے والا تو ہم لوگ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ ہمارے سب کچھ ساتھی تھے، ابھی کھا پی کے سوئے ہی تھے، ایک آدمی آ کر کہنے لگے مولانا چلو نا جلدی سے عمرہ نمٹا لے ہوئے۔ ارے بھائی عمرہ نمٹانے کی چیز ہے؟ ارے بولو عمرہ تو عمل کرنا ہے۔ عمرے مر تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان میں اللہ پاک تمام گناہوں کا کفارہ کر لیتے، اور بار بار عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے۔ تو جو آدمی چلا مار کر آئے گا بولو اس کو کوئی اثر ہوگا؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھتے گئے، آخر میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے آپ چھوٹی چھوٹی نیت نہ کریں، بلکہ اس میں یہ نیت کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے، دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی تو زندگی بلکہ ان کی موت بھی لوگوں کی ہدایت کا سامان بنی۔ جب ایک نے دوسرے کو مارا تو مرتے مرتے وہ مسلمان صحابہ کہتے ہوئے چلے گئے فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ارے بھئی یہ مر رہا ہے، نہ اچھے کھانے کھا سکتا ہے، نہ بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، نہ دنیا کی سیر سپاٹے کر سکتا ہے، اور یہ کیا دعوت دے کر گئے فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ بتلانے والے نے بتلایا، ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، اور ایمان کے تقاضے پر اپنی زندگی کو گزارتے اللہ کے نام پر اپنی جان تک قربانی دے دی۔ اس پر اللہ پاک ان کو آخرت کی جنت عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جب آدمی دنیا کی جی چاہی کو چھوڑے گا اور رب چاہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک اس کے تمام جذبات کو، تمام اس کی دلی خواہشات کو اللہ پاک جنت میں پوری کرے گا۔ ارے بولو کہاں کرے گا؟ ایک آدمی چاہے گا کہ میرا چہرہ بدل جاوے، بولو دنیا میں ہو سکتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے، بلڈنگ والا ہو سکتا ہے، لیکن میرا چہرے کی رونق، میرا اپنا چہرہ مارکیٹ میں جائے گا، جنت میں بھی مارکیٹ لگے گا، اور الگ الگ ماڈل کی دنیا میں کاریں ملتی ہے نا، الگ الگ ماڈل کے انسانوں کا چہرہ ہوگا، اور یہ چہرہ پسند کر کے کہے گا میرا چہرہ ایسا ہو جاوے، اللہ اس کا چہرہ ایسا کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ
ولا خطر علی قلب ببشر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے جنت کی نعمتیں ایسی تیار کر کے رکھی ہے جو کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں، جو کسی کانوں نے سنی نہیں، اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں آیا. ارے دنیا میں بہت تو ایک فلیٹ جس میں 5 کمرے، کتنے تو بہت کم ہوگا کہ جس میں 5، 2 بیڈ روم، 3 بیڈ روم، 4 بیڈ روم، اور بہت تو بولو 5. ارے بھائی ایک علاقہ ہے کہ جس میں 360 روم ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ بہت بڑے عہدے دار ہے تو یہاں یہ 360 یعنی پورے سال میں ان کو جس روم میں سونا ہو، لیکن 360 روم سے بڑا کوئی ہے بھائی؟ لیکن جنت میں اللہ پاک جو محل عطا فرمائیں گے جس کے کمرے 70,000 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ اچھا دنیا میں کسی بھی کمرے کا دروازہ 1 یا 2 کمرے کا، فلیٹ کا نہیں، کتنا ہوگا؟ کسی بھی بنگلے کا انٹرنس 1 یا 2، اس سے زیادہ ہوگا. لیکن وہاں ہر کمرے کے دروازے 70,000 ہوں گے، اور ہر دروازے پر دنیا میں خادم کتنے ہوں گے؟ چوکیدار کتنے ہوں گے؟ 1 2 5 10، ارے بولو اس سے زیادہ ہوں گے؟ آپ تصور کرو، بہت تو کتنے؟ بولے 50 کا قافلہ، 500 کا قافلہ حفاظت دستی میں 500، ٹھیک، 5000، ارے بولو اس سے زیادہ؟ لیکن جنت کے ہر دروازے پر 70,000 فرشتے آپ کا میرا انشاءاللہ استقبال کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں آیا. دنیا میں کتنا بھی بڑا مالدار ہو، لیکن 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی رکھی ہے کسی نے؟ مانکام میں رکھی ہے؟ بولو. اللہ پاک جو ادنا جنتی کو جو محل دے گا اس کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی، اور اس کا گارا دنیا میں بھئی یہ سیمنٹ نہیں، وہ نہیں، یہ میجر پلانٹ کی، منی پلانٹ کی نہیں، اور یہ سیمنٹ وہ سیمنٹ. لیکن اللہ پاک سیمنٹ سے بالا تر اللہ پاک مشک و زعفران کا گارا تیار کر کے اس اینٹوں کا چنتر کریں گے. ارے بولو کریں گے کہ نہیں؟ اور کتنے خادم؟ ارے بولو کتنے خادم؟ 80,000 خادم دیں گے. جب آدمی اللہ کی نعمتوں کو تصور کرے گا اور اپنی جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو دنیا کی نعمتیں کل عدم ہو جائیں گی. 80,000 خادم. اور ایک آدمی دنیا میں، ہم ایک مرتبہ گئے تھے جماعت میں آسٹریلیا کے اندر، تو عید کے دن جس نے دعوت کی تو میں نے گن کے بتلایا 50 قسم کی ڈش رکھی ہوئی ہے، یعنی 50 قسم کے کھانے موجود ہیں. لوگ حیران ہو گئے. وہاں ہمارے ایک مولانا تھے، انہوں نے جنت کی کتاب کھولی اور پورا جنت سنانا شروع کر دیا. ہادی الارواح الی بلاد الافراح، عربی کی ایک کتاب ہے، اس میں جنت کے مکان، جنت کے باغات، جنت کی حوریں، جنت کی حوروں کے نقشے، اس کا منہ، اس کا ناک، اس کا ایک چیز جب بتلائی ہے تو دنیا کی نعمتیں کل عدم ہو گئی. تو 80,000 خادم ملیں گے. کتنے بولو؟ اور ہر ایک کے ہاتھ میں 4 پلیٹیں. کھانے کی ڈش کتنی ہوگی؟ یہ 50 پر آدمی رال ٹپکا دیتا ہے، وہاں پر ہر خادم کے ہاتھ میں 4 پلیٹیں، 3,20,000 پلیٹیں ہوگی. کتنی ہوگی؟ اور ایک پلیٹ پر 70 قسم کا ذائقہ ہوگا، 70 قسم کی خوشبو ہوگی، اور 70 قسم کی بولو کلر ہوگا. آپ گنو 3,20,000 گونیاں 70 الگ الگ کلر ہوں گے. اور یہ جنتی 3,20,000 پلیٹوں کو کھا لے گا، نہ استنجا، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ کوئی چیز، بلکہ خوشبودار ڈکار کھائے گا. اللہ اس کے کھانے کو ہضم کر دے گا. یہ نعمت اللہ پاک عطا فرمائیں گے. کس پر عطا فرمائیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق. اللہ پاک جو حور عطا فرمائیں گے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا. ہوتا نہیں یار کسی خوبصورت, ارے کیا خوبصورت. مالک ابن دینار کے سامنے جب کسی نے تذکرہ کیا تو کیا کہا, اس سے اونچی صفت والی حور بتلاؤں, اور جو بتلانا شروع کیا یہ تو بوڑھی بھی ہو جاتی ہے, وہ تو بوڑھی بھی نہیں ہوتی, اور اس کو ناک اور پتہ نہیں کیا کیا سب بتلا دیا. وہ تمام حوریں, بلکہ یوں آتا ہے کہ حور کا دوپٹہ ساری دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتی. اگر وہ اپنی کلائی صورت کے سامنے بتلا دے, ایسی خوبصورت ہوگی کہ سورج بے نور ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا بولو؟ سورج جس نے پوری دنیا کی لائٹوں کو بند کرا دیا, صبح ہوتے ہی اتنا بڑا روشنی والا سورج حور کی ایک کلائی کے سامنے بے نور ہو جائے گا. اللہ پاک اس کا یقین ہم تمام کو نصیب فرمائے. ایک محنت ہے دوستو بزرگوں, ایک دنیا کی زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اور پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ فرمایا کہ جب اگر وہ حور کھارے سمندر میں اپنا تھوک ڈال دے تو سارا سمندر کیا ہو جائے گا. تو جب اس کی تھوک میں وہ مٹھاس ہوگی تو اس کی زبان کی مٹھاس کتنی ہوگی, اس کے چہرے کی مٹھاس کتنی ہوگی, ارے بولو اس کے بدن کی مٹھاس کتنی ہوگی. آپ تصور کرو, مالا عین رات, ایسی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی جو کسی کانوں نے سنی نہیں, کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں, اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں گزرا. یہ کب ملے گی؟ جب دنیا کی زندگی صحیح گزرے گی. اور دنیا کی زندگی کے صحیح ہونے کے لیے اللہ پاک نے 4 چیزیں بتلائی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان کے ساتھ اللہ پاک کی جو نعمتیں, اعمال کی نعمت اللہ نے دی ہے, اللہ پاک کی طرف سے اس اعمال کا بدلہ اللہ کیا دیں گے. ایک آدمی دنیا میں صلہ رحمی کرے, اللہ اس کو 4 نعمتیں عطا فرمائیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے میرے مال میں برکت ہو, اللہ صلہ رحمی میں دیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو, اللہ صلہ رحمی کی برکت سے عطا فرمائیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جاوے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا اللہ پاک اس کو پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیں گے. ہر آدمی چاہتا ہے اللہ پاک جنت عطا فرماوے, تو جو آدمی صلہ رحمی کرے گا اللہ پاک اس کو یہ 4 نعمتیں عطا فرمائیں گے. مال میں اضافہ ہوگا, تندرستی اور عمر میں برکت ہوگی, اللہ پاک پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیں گے, اور اللہ پاک اس کو بولو کیا دیں گے, جنت عطا فرمائیں. ایک ایک عمل اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ جس کو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم لوگ ایک مرتبہ بمبئی سے کسی علاقے میں جا رہے تھے, ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, وہ کہنے لگا مولانا میرے کو تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. میں نے کہا بھائی وہی کا دروازہ تو بند ہو گیا, یہ کہاں سے تیرے کو وہی آئی؟ اس نے کہا وہی نہیں آئی مولانا. تو کیا ہوا؟ میں جمعہ کے دن باندرا کی جامع مسجد میں گیا اور امام صاحب نے بیان فضائل کے کرتے گئے اور قرآن پاک کی سورت پر یہ ملے گا یہ ملے گا. پھر انہوں نے یوں کہا جو آدمی رات کو سوتے ہوئے سورہ تبارک الذی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا, اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرے گا. اس دن سے لے کر آج تک میں ٹیکسی چلانے والا کبھی رات کو 10 بجے, کبھی 11 بجے, کبھی 12 بجے آتا ہوں. میں کھا پی کر سونے سے پہلے تبارک الذی کی تلاوت کر کے سوتا ہوں. ایک دن بھی ناغا نہیں ہوا ہے. کیا اللہ پاک قبر کے عذاب سے میری حفاظت نہیں کرے گا؟ ارے بولو کیا جواب دیں گے؟ ارے بولو ضرور کرے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, کہ مرتے بھی دعوت کی مبارک محنت کرنا. ہمارے مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مولانا یوسف صاحب کا قول نقل کرتے تھے, مرتے کرنا اور کرتے ارے بولو خالی چلہ 4 مہینے کے بعد آئی بیچ میں, ایک چلہ لگاوے اور اس کے بعد 11.5 مہینے تک کوئی تشکیل کی تے بھی نکال نہیں سکتا. خبر نہ تھی وہ پورو نتی تو ہی وجو. ارے بولو اس میں یہ بات آئی اس کا
کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے بولو. اس میں روزانہ کے 2.5 گھنٹے آئے, کتنا آیا؟ 24 گھنٹے آ گئے. ہفتے کے 2 گشت آئے. ارے بولو, اللہ کے نبی گشت کر کے آتے تھے, صبح سے جاتے تھے تو شام کے وقت میں آتے تھے. آپ کا چہرہ بھی غبار آلود, آپ کے کپڑے بھی غبار آلود, آپ تھکے. کتنے انسانوں کی طاقت اللہ نبیوں کو دیا کرتا ہے. وہ نبی دعوت کی مبارک محنت میں اپنے آپ کو تھکا دیتے. آپ کے کپڑے, آپ کا چہرہ, آپ کی تھکن, یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ کی بیٹی زینب آگے بڑھ جایا کرتی تھی, ہاتھ میں پانی کا پیالہ اور رومال تولیہ لے کر ابا جان کے چہرے کو دھلاتی رہتی اور صاف کرتی رہتی. ابا جان آپ نے اپنی حالت کیا بنا دی ہے, آپ کو لوگوں نے کیسا آپ کو پریشان کر دیا ہے. ابا جان کی زبان سے نکلتا, میری بیٹی اللہ نے کام دیا ہے. کام کیا دیا ہے؟ ارے بولو, اللہ نے کام دیا ہے, اور جس کی برکت سے اللہ ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ داخل کرے گا. کون کرے گا؟ ارے بولو کون کرے گا؟ لیکن ذریعے بہانے کے طور پر اللہ کے نبی کو کہا گیا سبحن طویلا, انسانوں کے سمندر میں تیرو. کیا مطلب؟ ایک آدمی پانی سمندر میں, یعنی پانی کا سمندر ہو اور اس میں جب تیرنا شروع کر دیتا ہے تو بولو, اب 5 گھنٹے کا تیرنے کا سفر ہے, مثلا 2.5 گھنٹے کے بعد چھٹی کر دے تو کیا ہوگا؟ ارے بولو, بس بھائی 2.5 گھنٹے اپنے پورے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ارے بولو, تیرنا چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا؟ ختم. اس کو تو آخر تک چلنا پڑے گا. اللہ پاک نے اللہ کے نبی سے کہا کہ تم کو دن میں انسانوں کے سمندر میں تیرنا ہے. کیا مطلب؟ تیرتے چلے جاؤ, تیرتے چلے جاؤ, آپ کی منزل تک آپ کو پہنچنا پڑے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس پر جتنا بھی مجاہدہ, جتنے بھی حالات آئے, ان تمام پر صبر کرنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی نے کیا کہ نہیں؟ ارے بولو, آپ سجدے میں ہیں اور اونٹ کی اوج لا کر رکھ دی. آپ راستے میں چل رہے ہیں, آپ کے درمیان کے اندر راستے پر کانٹے بچھا دیے, کوڑا کرکٹ ڈالا گیا, لوگوں نے آپ کو مجنون اور ساحر اور پاگل کہا, نعوذ باللہ. آپ کا بائیکاٹ ہوا. ارے بولو, چلے کا بائیکاٹ تھا, 4 مہینے کا تھا, تو 3 سال, شیخ ابی طالب کے اندر 3 سال. لیکن آپ نے تمام تکالیف کو برداشت کر دیا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ہم تمام کو بھی خطاب کرتے ہوئے 4 لائن کی باتیں بتلائی. ایک تو ایمان, دوسرا عمل صالحہ, تیسری دعوت کی مبارک محنت, اور چوتھا اس پر حالات کے اوپر اپنے آپ کو صبر کے ساتھ چلانا. جن کی زندگی میں یہ 4 باتیں ہوگی, اللہ پاک نے فرما دیا, قرآن کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. کامیاب ہو گیا, خسارے سے اور ٹوٹے سے نکل گیا. کون؟ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم سے 3 باتیں بتلائی. کہنے لگے, عدی ابن حاتم کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا, اور کہنے لگے میں اس دن موجود تھا, ایک عورت بیت اللہ کا سفر کر کے آئی اور دور کا سفر کر کے بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, بہن تو نے لوگوں کو کیسا پایا؟ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی. کہنے لگی میرے کو کوئی میرا بھائی نظر آتا تھا یا میرا والد نظر آتے تھے, اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں کیا. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک فلیٹ میں چند کمرے ہو اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونے کے لیے آدمی کو کوئی خوف ہوتا ہے, ایسا ایمان اور عمل صالحہ کی محنت کے نتیجے پر وہ عورت جس کو اللہ کے نبی نے عدی ابن حاتم سے اور قیامت تک ہم تمام کے لیے جو خوشخبری اور پیشن گوئی فرمائی تھی, ایک عورت چلے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, لدی لدائی سجی سجائی عورت ہے, بہن تو نے لوگوں کو کیسا پایا؟ میرے کو کوئی بھائی کوئی باپ نظر آتا تھا, اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں.
پھر کہنے لگے اس معرکہ میں بھی تھا کہ جس میں اللہ پاک نے کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کیے۔ اور تیسری پیشن گوئی مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سن 99 ہجری کے اندر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے افریقہ لوگوں کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے سفیروں کو روانہ کیا۔ جب مال وصول ہو گیا تو وہاں کے سفیر جو بھیجے گئے تھے انہوں نے پوچھا، اے امیر المومنین اس مال کو کیا کرے؟ کہا کہ وہاں کے غریبوں کو تقسیم کر دو۔ جب وہاں کے غربا کے پاس گئے تو ہر آدمی کہنے لگا میں غریب نہیں ہوں، میں خود صاحب نصاب ہوں، میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ تو کہنے لگے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، جہاں جہاں جاتے تھے وہاں کوئی مال کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ہمارے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ دین اور دعوت کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک مال کی فراوانی اور برکت عطا فرمائیں گے کہ زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج بھی نمک کے اندر کھارا پن ہے اور نیمبو کے اندر کھٹاس ہے اور شکر کے اندر مٹھاس ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ پاک کا وہی نظام رہے گا جو دعوت کی مبارک محنت کو کرے گا۔ اللہ اس کے ایمان کی ترقی عطا فرمائیں گے، ایمان میں جان پیدا ہو جائے گی، ایمان کی طاقت بڑھے گی، عمل صالحہ اللہ پاک وجود دے گا۔ پھر اس کی برکت سے پوری دنیا میں اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ پاک نے دعوت کی مبارک محنت عطا فرمائی ہے۔ اب کوئی قیامت تک نبی آنے والے نہیں ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے، احادیث قیامت تک کے لیے، اللہ کے نبی کی سنت قیامت تک کے لیے، اس کو کون آگے بڑھائے گا؟ سبب کے درجے میں اللہ پاک نے اس امت کو ذمہ دار بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ پاک نے اس کا کام بتلایا، تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ کیسے؟ باموالکم وانفسکم، اپنے جان و مال کے ساتھ۔ اس پر کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری چوک کو معاف کر دے گا۔ ہمارے یہ مجمع بیٹھنے والا، اے اللہ اتنا بڑا کام تو نے ہماری زندگی میں چلایا۔ اے اللہ تو نے کیسوں کو نوازا اور اس کے نتائج اے اللہ تو نے یہاں تک پہنچائے۔ ابھی کام بہت باقی ہے۔ یہ مجمع جیسے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو 100% نماز کے لیے اللہ پاک نے آپ کو نمونہ بنایا، آپ کے علاقوں کو اللہ پاک نے قبول کیا۔ بہت بڑی استعداد اللہ نے اس امت میں اور اس قوم میں اور اس علاقے میں رکھی ہے۔ اگر یہ مجمع اتنا طے کر لے وے، اے اللہ جو ہو گیا تو معاف کر دے۔ آج ہم سب نیت کر لے وے، اے اللہ دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ ارے اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمارے مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے، اس کا پہلا ABCD الف با تا سا 4 مہینے ہیں۔ یہ مجمع نیت کرے انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ جتنا میں نے اٹھایا ہے۔ جتنا میں نے اٹھایا اتنا آپ بھی اٹھا دو، اللہ آپ کی نسلوں کو چمکا دے گا۔ اور جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ ذرا اپنا اظہار کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔